بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی نے میرے سامنے لاکھوں روپے رکھے اور مجھے کہا بس یہ نہ پوچھیں کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، آپ استعمال کر لیں، اتنے ہی پیسے اور بھی آتے رہیں گے۔ میں نے بیوی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے فوراً چلا چلا کر اپنی ماں کو بلانا شروع کر دیا اور پوچھا کہ آپ ہی بتائیں یہ عورت کیا کر رہی ہے، ذرا اس کی شکل دیکھیں۔ جب میری ماں نے میری بیوی کی طرف دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئیں، کیونکہ میری بیوی کے چہرے پر میں نے اپنی شادی کے معاملات اپنی ماں پر چھوڑ دیے تھے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ جس لڑکی سے میری شادی کروائیں گی میں کر لوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے۔ میری ماں کو میری شادی کا بہت شوق تھا، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری 3 بڑی بہنیں تھیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ شادی کے بعد وہ واپس گھر ایک دفعہ بھی نہیں آئی تھیں، کیونکہ وہ آنا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ یہ کیا معاملہ تھا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اب میری ماں میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ بیٹیاں تو ان کے گھر سے ایسے نکلیں کہ اس گھر میں اچھی سی لڑکی آ جائے تاکہ گھر سونا سونا نہ لگے۔ اور جب میری ماں نے کہا کہ وہ میری شادی ایک حافظ قرآن لڑکی سے کروانا چاہتی ہیں تو میں ہتے سے ہی اکھڑ گیا، کیونکہ میں حافظ قرآن لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات تھیں۔ امی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا۔ دراصل میرے والد صاحب بھی حافظ قرآن تھے، اسلام سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا اپنا ہی اسلام تھا جس کو وہ فالو کرتے تھے۔ انہوں نے صرف ان باتوں پر زیادہ زور دیا ہوا تھا جو ان کے لیے آسان تھیں، جن کو وہ اچھا سمجھتے تھے۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے دوسری شادی بھی کی، لیکن وہ عورت ان کو 3 مہینے بعد ہی چھوڑ کر چلی گئی اور وہ واپس میری امی کے پاس آ گئے۔ میری 3 بہنیں تھیں جو مجھ سے بڑی تھیں۔ میرے بابا نے گھر کا ماحول ایسا گھٹن زدہ بنا رکھا تھا کہ وہ بیچاری یہاں سے نکلنے کی دعائیں کرتی تھیں۔ ان کے لیے جو بھی پہلے رشتے آئے انہوں نے ہاں کر دی۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ لڑکا کیسا ہے، شکل کیسی ہے۔ انہوں نے کہا بس ہمیں اس گھر سے نکال دیں، کیونکہ اس گھر کا ماحول تو کبھی نہیں بدلے گا۔ میرے بابا گھر میں نہ ٹی وی لگانے دیتے، نہ فون رکھنے دیتے، نہ کوئی تصویر لگانے دیتے، نہ کہیں آنے جانے دیتے، نہ کہیں جانے دیتے۔ جبکہ ہم لوگ لاہور شہر میں رہتے تھے، یہ کوئی ایسی جگہ تو نہیں تھی جہاں پر آپ کہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں دیکھنے کے لیے، اور سب لوگ ہی گھروں میں رہتے ہیں، زیادہ آنا جانا نہیں کرتے۔ ارے لاہور تو اس حوالے سے ہی مشہور ہے کہ یہاں پر دیکھنے کے لیے اتنی ساری چیزیں ہیں۔ میرے بابا نے میری بہنوں کو تقریباً قید کر کے رکھا۔ وہ گھر سے صرف تبھی نکلتی تھیں جب وہ بیمار ہوتی تھیں، وہ بھی اتنی بیمار کہ ڈاکٹر کو دکھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہتا۔ ان کو باہر لے جاتے۔ میری بڑی بہن تو اکثر پیٹ درد کا بہانہ کرتی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بہانے ذرا باہر کی ہوا کھا لے گی۔ اس چکر میں بیچاری انجیکشن بھی لگوا لیتی کہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یعنی کہ وہ اس حد تک تنگ آ گئی تھی، اس لیے وہ گھر سے چلی گئی۔ مجھے بھی میرے بابا پر بہت غصہ آتا تھا۔ میں لڑکا تھا، لیکن مجھ پر وہ بہت زیادہ پابندیاں لگاتے تھے۔ جب میری ماں نے کہا کہ انہوں نے میرے لیے ایک حافظ قرآن لڑکی پسند کر لی ہے، میں نے کہا میں اس سے بالکل بھی شادی نہیں کروں گا۔ مجھے ایسے لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے، ان کی ذہنیت عجیب سی ہوتی ہے، بس اپنی ہی پڑی رہتی ہے، اور ان کے عجیب و غریب قسم کے اصول ہوتے ہیں۔ امی نے کہا کہ آپ نے حافظ قرآن کے ساتھ شادی کر کے کون سا سکھ پا لیا ہے جو آپ میری شادی کروانا چاہتی ہیں؟ میری امی نے کہا پاگل، وہ عورت ہے، تو مرد ہے، تو ہی حاکم ہوگا۔ میرے بابا تو مرد تھے، اسی لیے گھر پہ ان کا راج تھا۔ پر میں نے کہا کہ امی اب وہ زمانہ نہیں ہے، دراصل گھر عورت کا ہی ہوتا ہے، عورت کا راج ہوتا ہے، راج ہو نہ ہو طریقہ اور اصول تو عورت کے ہی ہوتے ہیں۔ بس مجھے شادی نہیں کرنی۔ لیکن جب میری ماں نے مجھے تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا یہ تصویر کسی ایکٹر کی ہے جس کو حجاب پہنا کر مجھے دکھایا جا رہا ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میری ماں نے کہا دیکھ کتنی پیاری ہے، شریف ہے، حافظ قرآن ہے، بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے۔ اب تو بتا کہ اس سے زیادہ اچھی لڑکی کہیں ملے گی بھلا؟ آج کل تو لوگ دین کے ہوتے ہیں یا دنیا کے، یا پھر دونوں کے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی دین کو سنبھالے بیٹھا ہوتا ہے تو اسے دنیا کا نہیں پتہ، اور جو لوگ دنیا کے ہوتے ہیں وہ دین کے نہیں ہوتے۔ لیکن دیکھ یہ خوبصورت بھی ہے، اچھی بھی ہے، بچوں کو بھی پڑھاتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے۔ ایسی بہو تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے امی سے کہا ان کی مرضی، وہ کریں جو بھی۔ میری امی مسکرا دی۔ انہوں نے کہا تو بھی تو حسن پرست باپ کا بیٹا ہے نا،
تیرے والد نے بھی مجھ سے ایسے شادی کی تھی۔ میں نے کہا شادی کر کے آپ کو کون سی خوشی دی؟ میں اپنے باپ سے ضد دی۔ میں نے اب انہیں کہہ دیا تھا کہ جو اصول اور ضابطے انہوں نے بیٹیوں کے لیے رکھے تھے وہ میری بیوی کے لیے نہیں ہوں گے۔ میرا دل کرے گا تو میں اسے باہر بھی لے جاؤں گا، سیر بھی کراؤں گا، گھر میں ٹی وی لگانے کا موڈ ہوگا تو ہم ٹی وی بھی لگائیں گے۔ پر میری ماں نے کہا تیری بیوی حافظہ ہے، وہ ٹی وی تھوڑی دیکھے گی۔ اس بات سے مجھے تھوڑا سا مسئلہ تھا۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس ایک ہی چیز کے پیچھے شدت سے پڑ جائے، ہر چیز کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ خیر میرا گھر تھا، میری مرضی بھی چل سکتی تھی۔ اس لڑکی کا نام صاحبہ تھا، مجھے اس کا نام بھی بہت پسند آیا۔ ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ آج ہماری شادی کا پہلا دن تھا۔ میں نے اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا کہ مجھے کسی بھی چیز میں انتہا پسندی پسند نہیں ہے، وہ اسلام ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورت کو شادی کی پہلی رات ہی لیکچر دیتے ہیں، لیکن مجھے بھی لیکچر دیتے دیتے کافی وقت ہو گیا تھا۔ اس بات پر میں خود تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے بھی وہی کیا، لیکن میرا سارا لیکچر تو اسی حوالے سے تھا جس میں اس کا اپنا ہی فائدہ تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ گھٹ گھٹ کر جیے، گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے جیسے میری بہنوں نے گزاری۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ بس نارمل طریقے سے رہے۔ اگلا دن ہماری شادی کا دوسرا دن تھا جب میں نے ایک منظر دیکھا اور میں حیران رہ گیا۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا جب تقریباً 30-40 بچے ہاتھوں میں بارہ اٹھائے ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے کہا تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ٹیچر سے قرآن پڑھنے آئے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری ٹیچر کی شادی ہو گئی ہے؟ ابھی میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ میری بیوی باہر آئی۔ اس نے کہا دراصل ان بچوں کا کچھ کام رہتا ہے، میں ان کو اچانک سے پڑھانا نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے میں نے ان کو یہاں بلا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ مزید بولتا امی نے کہا ہاں ہاں اچھا کیا، یہ تو نیک کام ہے، پھر جب کورس پورا ہو جائے گا تو چلے جائیں گے۔ میری بیوی دراصل قرآن کے ساتھ ساتھ تفسیر اور ترجمہ بھی کروایا کرتی تھی۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا میرے گھر کو کیا مدرسہ بنا دیا، پر میں خاموش ہو گیا۔ میری بیوی نے کہا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، میں جلدی ہی ان بچوں کا کام ختم کروا کے ان کو فارغ کروا دوں گی، نئے بچوں کو نہیں بلواؤں گی۔ میری بیوی اسی محلے کی تھی اور یہاں سے 2 گلیاں دور ہی رہتی تھی، اسی لیے بچوں کے لیے اس کے گھر آنا یا وہاں سے ہمارے گھر آنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ میری بیوی بچوں کو پڑھانے بیٹھ گئی۔ میں نے امی کو کہا ساسوں کو تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ بہو آئے تو سارا گھر سنبھال لے، اب یہ یہاں بیٹھ کر بچوں کو پڑھائے گی تو گھر کے کام کون کرے گا؟ میری بیوی نے کہا وہ کون سا کوئی ایسا کام کر رہی ہے جس کا فائدہ نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، ویسے بھی وہ پیسے نہیں لیتی۔ میں نے کہا پیسے بھی نہیں لیتی؟ تو میری ماں نے کہا ہاں فی سبیل اللہ پڑھاتی ہے، اور ویسے بھی دینی تعلیم ایسے ہی دینی چاہیے، بھلا دین کو پھیلانے کے لیے بھی پیسے لیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میں نے کہا بس پھر تو آپ کو ہی کھانا بنانا پڑے گا۔ میری ماں نے کہا کوئی بات نہیں، دن کا کھانا میں بنا لوں گی، شام کے کام وہ کر لیا کرے گی، جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بھی اپنی زبان بند رکھ۔ میں خاموش ہو گیا۔ گھر سے باہر نکلا تو گھر کے باہر ایک بہت ہی بڑی سی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ گاڑی کم سے کم بھی 55 لاکھ روپے کی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے کہا وہ چھوٹے بابا اندر سپارہ پڑھنے گئے ہیں، ان کو لینے کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا بچہ ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے صاحب کا ہے۔ میں حیران ہوا کہ اتنے امیروں کے بچوں کو پڑھاتی ہے، ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتی، یہ تو سراسر بے وقوفی ہے، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ میں اپنے کام پر چلا گیا۔ اور کون سا کام؟ میرا کام بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے قرض لیا تھا، جب سے قرض لیا تھا تب سے میرے آفس کا مالک میرے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا۔ ظاہر ہے اس نے مجھے پیسے دے دیے تھے، پھر جو آپ کو پیسے دیتا ہے وہ اب سے لیٹ آیا کرتا تھا، اور ابھی تو میری شادی ہوئی تھی لیکن آج اس نے میری کلاس لگا دی اور کہا تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا سر ابھی شادی ہوئی ہے۔ اس نے کہا شادی ہوئی ہے تو پھر جاؤ بیوی کے پاس بیٹھ جاؤ، نوکری چھوڑ دو۔ مجھے بہت برا لگا۔ اس نے کہا یہ ایک بات کافی اونچی آواز میں کہی تھی، سب لوگ مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میں اپنی نوکری سے ویسے بھی مطمئن نہیں تھا۔ شادی کے بعد گھر کے حالات مزید برے ہوتے جا رہے تھے۔ میرے بابا نے تو ساری زندگی ہم پر روب ہی جمایا، کوئی کام تو انہوں نے کیا نہیں۔ یہ گھر بھی میری ماں کی طرف سے وراثت میں ملا تھا، نہیں تو ابھی ہم کرائے کے گھر میں بیٹھے ہوتے۔ بہنوں کی شادی کے خرچے وغیرہ ہوئے تھے تو ابھی تک ان کے قرضے چل رہے تھے، اب میری شادی کا بھی قرضہ آ گیا تھا۔ میری بیوی گھر بیٹھی بچوں کو تو پڑھا رہی تھی لیکن مفت میں۔ اگر وہ ایک بچے سے 1000 روپیہ لیتی تو مہینے کے 50,000 روپے بنتے تھے۔
کیونکہ جب میں نے صبح دیکھا تو دن میں 30-40 بچے گھر میں داخل ہوئے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کرنے والی تھی۔ فضول گزرنے والی ہے، ویسی ہی زندگی جائے گی جیسی ٹپیکل زندگی ہوتی ہے، بس کام کرو، پیسے کماؤ، پھر بھی پوری نہیں پڑتی ہے۔ میں واپس گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔ میری بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا وہی بات جو آج کل ہر انسان کے ساتھ ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور میرا کام اچھا نہیں جا رہا، مجھ پر بہت قرضے ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ میری بیوی نے کہا کیا فکر نہیں کریں گے، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ میں نے کہا تم کیا کرو گی؟ اگر کچھ کر سکتی ہو تو بس یہ کرو کہ اس گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھو۔ میں نہیں چاہتا میں گھر واپس آؤں اور گھر میں کوئی معاملہ ہو۔ اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کی مدد کروں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، بس تم گھر کو سنبھالو۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ کیا مطلب تھا اس کا کہ وہ میری مدد کرے گی؟ کیا کر سکتی تھی وہ میرے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے اور حالات برے سے برے ہوتے جا رہے تھے۔ شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا، میری تو پوری کایا ہی پلٹ گئی۔ میری ماں نے میری شادی کی خوشی میں نہ جانے کہاں کہاں سے قرضے لیے، کیا کیا خرچے نکالے۔ بار بار مجھے لوگوں کے فون آ رہے تھے کہ آپ کی فلاں چیز کے پیسے رہتے ہیں، فلاں چیز کے پیسے رہتے ہیں۔ امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک ہی بیٹے تھے، میری بہو کے لیے چیزیں بنائی ہیں، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، پتہ نہیں چلا، ہر چیز کو دیکھ کر دل کرتا تھا کہ خرید لوں۔ ایک دفعہ تو سنیارے نے بھی فون کر دیا، اس نے کہا 2 سیٹ آپ کی اماں لے کر گئی تھیں لیکن 50,000 روپے نہیں دیے۔ میں نے کہا 50,000 روپے میں کہاں سے لاؤں گا؟ اس نے کہا یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ نے صاحبہ کے لیے 2 سیٹ لیے تھے، آپ کو میں نے کہا تھا 1 سیٹ بنوا لیں۔ میری ماں نے کہا ہاں، لیکن وہ اتنے دنوں سے اتنے زیادہ خوبصورت سیٹ تھے کہ میں سلیکٹ نہیں کر پائی، تو میں نے دونوں ہی لے لیے۔ میں نے کہا کہ دوسرا سیٹ واپس کرا لائیں اور اسے واپس کر دیں، 50,000 روپے نہیں ہیں اور اس کے بھی کچھ پیسے واپس آ جائیں گے تو 2-3 جگہ اور دے کر جان چھڑا لوں گا۔ میری ماں نے کہا میں بالکل ایسا نہیں کروں گی، کتنی بری بات ہے کہ ہم اسے چیزیں دے کر واپس لے لیں، ابھی تو شادی کو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، وہ کیا سوچے گی جب مجھے اس کے لیے یہ سب کچھ دیا تھا تاکہ مجھ سے واپس لے سکیں۔ میں نے کہا کہ وہ بڑی آگے ہوتی ہے، میں مدد کروں گی، میں سارا کچھ ٹھیک کروں گی، اسے کہیں مدد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میری ماں نے کہا تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں اتنا تلخ ہو گیا؟ میں نے کہا جب مرد کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، ہر ٹائم پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسے نہیں آئیں گے تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ میرے بابا تو آج کل گھر پہ ہی رہتے نہیں، ان کا بھائی گاؤں میں ہوتا ہے، وہ اسی کے پاس جا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور گھر میں ہوتے بھی تو کیا کرتے، الٹا وہاں سے فون کر کے مجھ سے پیسے مانگتے رہتے تھے کہ میں نے دوائی لینی ہے، جبکہ ان کا بھائی اچھا خاصا کماتا تھا، وہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے دوائی بھی نہیں لے سکتا۔ میری ماں نے کہا تم پیسوں کا انتظام کرو، میں بہو سے سیٹ واپس نہیں لوں گی۔ میں نے امی کو کہا بھی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم اپنی بیوی سے خود بھی بات نہیں کرنا۔ انہوں نے مجھے اپنے سر کی قسم دی اور کہا اگر تم نے ایسا کیا تو ہم شرمندہ ہو جائیں گے، اور میں نہیں چاہتی ہم شرمندہ ہو جائیں۔ میں نے سوچا شرمندہ ہونے نہ ہو، سڑک پر آ جائیں تو کیا فائدہ۔ میں بہت پریشان تھا۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی آپ کے لیے کھانا گرم کروں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر چائے بنا دوں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر دودھ گرم کر کے لاتی ہوں؟ میں نے کہا تم کیوں میرے سر پر ناچ رہی ہو؟ میں ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہاں سے چلی جاؤ تو چلی جاؤ۔ میں نے اس پر غصہ کر دیا، بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا وہی پیسوں کے معاملات ہیں، بس پریشان ہوں۔ ویسے بات تو عجیب سی تھی کہ ابھی میری شادی ہوئی تھی، یہ ٹائم مجھے بھی اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا، ہم کہیں جاتے سیر کرتے، میں کیا کرتا، ان مسئلوں کو میں نے ہی حل کرنا تھا۔ میری بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی، اس کی نظر مجھ پر ہی تھی۔ میں اپنے فون پر بیٹھا آفس کی کوئی اسائنمنٹ بنا رہا تھا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتی، پریشان ہوتی، پھر اٹھ کر تہجد پڑھنا شروع کر دیتی۔ میں دل میں سوچنے لگا یہ میرے لیے بس اتنا ہی کر سکتی ہے کہ دعا کرے، لیکن مجھ پر دعائیں تو تب لگتی نا جب میری قسمت اچھی ہوتی، ورنہ مجھ پر دعائیں بھی اثر نہیں کریں گی۔ میں نے سوچا اگر اتنی ہی پریشان ہے میرے لیے تو مجھے تھوڑے دنوں کے لیے سیٹ واپس کر دے، لیکن پھر میں خود سوچنے لگا کہ یہ کتنی بری بات ہوگی، ہم اس سے دیے ہوئے سونے کے سیٹ واپس لے لیں۔ لیکن معاملات بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، مجھ پر اتنے سارے قرضے تھے، یہ 3-4 مہینے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی تھی، اور شاید محنت کرنے کے باوجود بھی میں مسائل ختم نہیں کر پا رہا تھا
کیونکہ مجھے ساتھ ساتھ گھر میں بھی چلانا تھا۔ ہماری شادی کو تقریباً 2 ہفتے ہوئے تھے جب ایک دن صبح آفس گیا۔ وہاں جا کر میں نے اپنا بریف کیس کھولا تو اس کے اندر ایک ایسی چیز پڑی تھی جس کو دیکھ کر میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ میں ایک جھٹکے سے اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا اور آس پاس بھی دیکھنے لگا کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ اس بریف کیس کے اندر پیسے تھے، اتنے زیادہ پیسے شاید لاکھوں میں تھے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے ان پیسوں کو ادھر ادھر کیا تو مجھے اس میں ایک کاغذ نظر آیا جو میرا نہیں تھا، یعنی میرے اپنے ہاتھ سے رکھا ہوا نہیں تھا۔ میں نے اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ آپ یہ پیسے لے لیں، آپ اس سے اپنے سارے مسائل حل کر لیں۔ یہ میری بیوی نے لکھا ہوا تھا۔ سارے قرضے اتار لیں، جب گھر آئیں تو مسکراتے ہوئے آئیے گا، جب آپ مسکراتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اب آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ گھر آ کر مجھ سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیجیے گا، بس مجھ پر بھروسہ کیجیے گا۔ یہ پیسے میں نے آپ کی مدد کے لیے دیے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے اس بارے میں سوال نہیں کرتا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے اس بارے میں سوال نہیں کرتا؟ میں نے ان پیسوں کو خرچ نہیں کیا۔ پہلے مجھے جاننا تھا کہ اس نے اتنے سارے پیسے کہاں سے لائے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ کچن میں کوئی کام کر رہی تھی۔ میں نے آ کر ان پیسوں کو گنا تو یہ پورے 7-8 لاکھ روپے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ پیسے تم نے کہاں سے لیے؟ وہ کمرے میں آئی تو میں نے ساتھ ہی سوال کر دیا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ مجھ سے سوال نہیں کیجیے گا۔ میں نے کہا کیسے سوال نہ کروں؟ تم اتنے سارے پیسے کہاں سے لے کر آئی ہو؟ جہاں تک مجھے پتا ہے تمہارے ماں باپ بھی کوئی زیادہ امیر نہیں تھے، بچوں کو بھی تو مفت میں پڑھاتی رہی، پھر یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کیا تم شادی سے پہلے یہ سارے پیسے جمع کرتی رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے یہ پیسے جمع نہیں کیے، ایسے کوئی پیسے جمع کر بھی نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں لگ جاتے ہیں۔ یہ پیسے شادی سے پہلے کے جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ پیسے آپ کے ہیں اور ابھی اتنے ہی پیسے اور بھی مل جائیں گے، آپ فکر نہیں کریں، پیسے آتے رہیں گے، بس آپ پریشان نہیں ہوا کریں۔ میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کہا اگر تم مجھے اصل بات نہیں بتاؤ گی تو مجھ سے زیادہ پریشان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے اصل بات بتاؤ۔ میری بیوی نے کہا اب چھوڑیں ان ساری باتوں کو، ریلیکس ہو جائیں، پریشان نہ ہوا کریں، بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، پریشان نہ ہوا کریں۔ مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ تم اتنے سارے پیسے لے کر آ رہی ہو، مجھے کہہ رہی ہو کہ آپ پریشان نہ ہوں، پیسے آتے رہیں گے، کیا سمجھ لیا ہے تم نے مجھے؟ آخر تم نے مجھے سمجھ کیا لیا ہے؟ کہیں تم نے مجھے وہ تو سمجھ نہیں لیا جو میں بولنا بھی نہیں چاہتا؟ میں نے چلا کر اپنی ماں کو بھی بلا لیا، کہا یہ دیکھیں آپ کی بہو کیا کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے۔ میری ماں نے کہا کیا ہو گیا، کیا کہہ دیا میری بہو نے؟ میں نے کہا آپ کو بڑا شوق تھا حافظ قرآن لڑکی لانے کا، یہ ہے حافظ قرآن لڑکی کی اصلیت، 7-8 لاکھ روپے نہ جانے کہاں سے لے کر آئی، مجھے کہہ رہی ہے کہ اور بھی پیسے آ جائیں گے، لگتا ہے اس نے زیور بیچ دیا۔ میں غصے میں تھا، میں یہ بھول گیا کہ زیور 7-8 لاکھ کا نہیں تھا۔ میں نے الماری کھول کر زیور چیک کرنا شروع کیا۔ میں حیران رہ گیا، زیور تو وہیں پڑا تھا۔ میں نے اس کی ماں کو فون کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی نے آپ سے کچھ پیسے لیے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں بیٹا، ہمارے پاس تو خود پیسے نہیں، اس بارے میں تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں آنٹی، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میری ماں مجھے روک رہی تھی، میں پاگل ہوئے جا رہا تھا، کبھی الماری کھولتا کبھی فون کرتا۔ میری ماں نے کہا اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ میری بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اس سے پوچھیں یہ پیسے کہاں سے لے کر آئی ہے، کہاں سے لے کر آئی ہے اتنے پیسے؟ کہیں بھی گئی تو نہیں تھی، پھر یہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ میری ماں نے کہا تو چپ کر کے بیٹھ، غصہ تھوک دے۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا، میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ میری بیوی رو رہی تھی، میری ماں نے اسے بھی چپ کروایا، پوچھا بیٹا تم اتنے پیسے کہاں سے لے کر آئی؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تو میری بیوی نے کہا میں 1 روپیہ نہیں لیتی، میرے پاس غریبوں کے بچے نہیں آتے، کچھ امیروں کے بچے بھی آتے ہیں، اس میں سے ہی ایک بچے کے گھر والے ہیں جو بہت زیادہ امیر ہیں، اس پورے شہر میں ان کے بڑے بڑے ٹاؤن ہیں۔ میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا بچہ میرے پاس قرآن پڑھتا ہے۔ ان کی بیٹی بیمار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی، تب سے ہی وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا وہ پیسے مجھے دے دیں گے۔ انہوں نے مجھے یہ پیسے دے دیے، کہا کہ یہ پیسے تمہیں کسی زکوٰۃ یا قرضے کی مد میں نہیں دے رہے، بس تم یہ پیسے استعمال کر لو۔ میں نے کہا کون ہے اتنا امیر آدمی جس نے تمہیں بلا وجہ 7-8 لاکھ روپے دے دیے، اور بھی تو پیسے دینے کو تیار ہیں وہ۔
میں ابھی بھی غصے میں تھا۔ جب میری بیوی نے اس کا نام بتایا تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ ساحل لودھی نے پیسے دیے ہیں۔ ساحل لودھی ہمارے شہر کا سب سے امیر آدمی تھا۔ لاہور میں اس کا بہت بڑا ٹاؤن تھا۔ وہاں پر ایک ایک پلاٹ کا ہی دو دو تین تین کروڑ کا تھا۔ ایسے لوگ اگر کسی کو 10 15 20 لاکھ دے بھی دیں تو ان کا کچھ نہیں جاتا۔ ان کا بچہ ہمارے گھر قرآن پڑھنے آتا تھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بنگلہ آدھا گھنٹہ ہی دور تھا۔ میں چپ ہو گیا، گھر سے چلا گیا۔ میری ماں نے میری بیوی کو چپ کروایا اور کہا، تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اگر تم نے کوئی غلط کام کیا ہوتا تو تمہارے چہرے پر اتنا سکون نہیں ہوتا۔ بس تم پریشان نہیں ہو، بعد میں اس بارے میں بتا دینا۔ بات یہی تھی کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے ان پیسوں سے سارے قرضے اتار لیے، اس جگہ سے نوکری چھوڑ دی، دوسرے آفس میں کام کر لیا۔ فی الحال یہاں میری تنخواہ کم تھی لیکن عزت زیادہ تھی، تنخواہ بڑھنے کے چانسز بھی تھے۔ نہیں تو دوسرے آفس کا مالک بہت زیادہ برا انسان تھا، اس لیے میں نوکری چھوڑ کر مطمئن تھا۔ مجھے دوسری نوکری بھی فوراً مل گئی۔ میرے ہاتھ میں کچھ پیسے بھی تھے، بقایا پیسے بھی آ گئے۔ ہمارے اوپر اب 1 روپے کا بھی قرض نہیں تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور میں نے سنا کر مجھے معاف کر دو۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تمہاری وجہ سے لکھ پتی بن جاؤں گا۔ میں نے اتنے سارے پیسے کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے، شاید جس سے زیادہ پیسے کمائے ہوں، لیکن کبھی پیسے بچے ہی نہیں۔ میری بیوی نے کہا، بس میں آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان سے بات کر دی، ورنہ میں کبھی بھی ایسا نہ کہتی۔ وہ پہلے بھی مجھ سے 2-3 دفعے بول چکے تھے، اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتانا۔ میری شادی پر بھی پیسے دینا چاہتے تھے، مگر ہماری شادی تو سادگی سے ہوئی، زیادہ خرچہ نہیں ہوا، اسی لیے میں نے ان کو نہیں کہا۔ بس یوں سمجھ لیں میرے لیے ایک آپشن تھا جس کو میں استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر کر بیٹھی، وہ بھی صرف آپ کے لیے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا، مجھے معاف کر دو، بس میں ایک الجھا ہوا انسان تھا، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میرے پر کوئی قرضہ نہیں، ترقی کے چانس بھی نہیں، تم فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد سے میری بیوی سے جیسے محبت ہو گئی، اس لیے نہیں کہ اس نے مجھے پیسے دیے، اس لیے کہ اس نے میرا احساس کیا۔ میرے لیے اس نے اپنے اصولوں کو توڑا، میرے لیے اس نے کسی سے پیسے مانگے جبکہ اس نے اپنی شادی کے لیے بھی پیسے نہیں مانگے، اپنے ماں باپ کی تنگی کے لیے بھی نہیں مانگے، لیکن اپنے شوہر کی تنگی کے لیے مانگے۔ یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ یہ سراسر احساس پر مبنی تھی۔ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسے خوش رہتا تھا، ہماری زندگی بہت اچھی تھی۔ کچھ دن کے بعد ساحل لودھی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا، تم پڑھے لکھے اچھے انسان ہو لیکن اس سے زیادہ اچھی نوکری کر سکتے ہو۔ انہوں نے مجھے اپنے آفس میں نوکری دے دی، تنخواہ لاکھوں میں لگ گئی۔ میری بیوی میری زندگی میں کیا آئی، میں تو امیر ہو گیا، وہ بھی 1-2 ہفتے کے اندر اندر۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔